آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کا یہ 1445 ہجری کا آخری جمعہ ہے، بابرکت دن ہے، عشرۂ نجات ہے، اور اختتام رمضان کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ دل ہمارے کھچے کھچے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پورے مہینے میں کبھی رحمت کی صورت میں، کبھی مغفرت کی صورت میں، کبھی جہنم سے آزادی کی صورت میں، کبھی ختم قرآن کی صورت میں، کبھی لیلۃ القدر کی صورت میں، کبھی رمضان المبارک کی ایک ایک لمحے اور ایک ایک ساعت کی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کا کرم، اس کا فضل اور اس کی عطا یہ ہم سب پر اس طرح برستی رہی کہ جس طریقے سے اللہ کی طرف سے بارش جب زمین پر برستی ہے، انسان کی مثال بھی اسی طرح ہے۔ علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ جب بارش برستی ہے نا، تو وہ بارش پتھروں پر بھی برستی ہے، درختوں پر بھی برستی ہے، پھلوں پر بھی برستی ہے، پھولوں پر بھی برستی ہے، زرخیز زمین پر بھی برستی ہے، بنجر زمین پر بھی برستی ہے، اور یعنی زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پر بارش کے قطرے نہ پڑیں۔ لیکن اب اس بارش کا اثر جب زرخیز زمین لیتی ہے تو وہ اس میں سے رزق پیدا کرتی ہے، فصلیں پیدا کرتی ہے۔ اسی بارش کا اثر جب پودے لیتے ہیں تو وہ اپنے اندر سے بہار کا خوبصورت سما نکالتے ہیں۔ اسی بارش اس سے پھول اگتے ہیں، اس سے پھل اگتے ہیں، اس سے جو ہے وہ پورا جو علاقہ ہے وہ معطر ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی وہ جو رحمت کی بارش ہے، زرخیز زمین اپنا اثر بارش کو لے کر دکھاتی ہے، لیکن وہی بارش جب پتھر پر پڑتی ہے تو پتھر پتھر ہی رہتا ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ خشک لکڑی پر پڑتی ہے تو وہ خشک ہی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے یہی مثال انسان کے دل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو کچھ کیفیات عطا فرمائی ہیں۔ سب سے مبارک دل وہ ہے جس کے اندر ایمان کا نور موجود ہے، اور پھر نورن علی نور یہ ہے کہ اس دل میں تقوی کا نور موجود ہے، اور جس دل میں تقوی کا نور موجود ہوتا ہے اس میں ہر وقت خشیت الہی رہتی ہے، خوف خدا رہتا ہے۔ وہ اپنے جسم کے اوپر جو بھی بات اپنے کانوں سے سنتا ہے، اپنے دماغ کے اندر جو بھی بات آتی ہے، اگر اس کا تعلق اس کے دین کے ساتھ ہے، اسلام کے ساتھ ہے، اگر اس کا تعلق انسان کے اعمال صالحہ کے ساتھ ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ مومن کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وَزَادَتْهُمْ ایمانا، اس کے ایمان میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑتی ہے، اور تقوی نیکی کی وجہ سے انسان کے اس کے اوپر اس کے نور کے اثرات اس کے چہروں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم، پھر من اثر السجود، پھر وہ سجدوں کا اثر ان کے چہروں سے ظاہر ہوتا ہے، پھر تقوی کا اثر ان کے چہروں سے ظاہر ہوتا ہے، ان کے اخلاق سے، ان کے اعمال سے، ان کے کردار سے۔ اس لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو ہمیشہ سراپائے خیر پیدا کیا ہے، ہر حال میں مومن پر کرم ہی کرم ہوتا ہے۔ فرمایا جب اسے کوئی خدا کی طرف سے نعمت ملے تو وہ اس پر شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی غم مل جائے، آزمائش مل جائے، دکھ مل جائے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے۔ فرمایا اللہ نے صبر میں بھی خیر رکھی ہے،
خدا نے شکر میں بھی خیر رکھی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے مومن کی قسمت پر رشک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خیر پر پیدا کیا ہے، خیر پر رکھا ہے، خیر کی زندگی ہے، اور جب دنیا سے جائے گا تو پھر بھی خیر ہی خیر ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو عارضی زندگی دی ہے، اس زندگی سے ہم نے کچھ سیکھ کر اپنے اوپر اس کے اثرات لانے ہیں، امپیکٹس اپنی زندگی پر لانا ہے، ان کے اثرات کو اپنے اوپر ظاہر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میری کوشش ہے کہ میں آپ سے جس ٹاپک پر گفتگو کروں وہ چونکہ ابھی یہ آخری عشرہ ہے، اس کے بعد نیکسٹ جو آنے والا ویک ہے اس میں انشاءاللہ چاند کی رویت کے ساتھ یا عدم رویت کے ساتھ ہر دو صورت میں عید کا اعلان ہوگا۔ تو عید سے پہلے بندہ مومن کی کچھ شرعی ذمہ داریاں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کے ذمہ لگائی ہیں، اور ان میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہر بندہ مومن وہ عید کی نماز سے پہلے وہ فطرہ ادا کرے، صدقہ فطر ادا کرے۔ تو چاند میں صدقہ فطر کے حوالے سے کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے کچھ قرآنی آیات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور پھر عید کی نماز سے پہلے ہمیں اپنی طرف سے اپنے زیر کفالت بچوں کی جانب سے اور جو احباب گھر کے ہمارے ذمہ ہیں ان کی جانب سے ہر بندہ مومن کے ذمہ ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کر کے تاکہ جو اپنے روزے رکھے ہیں، جو اس نے نمازیں ادا کی ہیں، جو اس نے تراویح ادا کی ہیں، جو اس نے اللہ کے راستے میں جو ہے وہ وقت صرف کیا ہے اعتکاف کی صورت میں، عبادات کی صورت میں، تلاوت قرآن کی صورت میں، رمضان کی ساعتوں اور برکتوں کی صورت میں، اللہ رب العالمین اسے اپنی بارگاہ مقدسہ میں مقبول اور معجور کر کے اس کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی خصوصیات کو بیان فرمایا ہے، اور ان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے، اللہ فرماتا ہے، سورہ البقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 274 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ الذین ينفقون اموالہم، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، جو مال کو خرچ کرتے ہیں، باللیل، رات کو، والنہار، دن کو، سرًا، خاموشی کے ساتھ، وعلانیتاً، اور اعلان کر کے اللہ کے راستے میں جب وہ مال خرچ کرتے ہیں تو فرمایا کہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑا اجر ہے۔ اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر رکھا ہے، کیوں کہ خدا نے ان کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، ثروت دی ہے، کاروبار دیا ہے، جاب دی ہے، اور وہ جب اللہ کی طرف سے اس عطیے پر خدا کے راستے میں اس مال کو خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان پر کرم کے دروازے، فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے ہاں اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، دنیا کی زندگی میں اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو اپنے مال کے ضائع ہونے کا خوف نہیں ہے، مال کے چوری ہونے کا خوف نہیں ہے، مال کے غرق ہونے کا خوف نہیں ہے۔ کیوں کہ وہ اپنے مال سے حق ادا کر چکا ہے، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، عطیات کی صورت میں، اللہ کے راستے میں صدقات نافلہ اور صدقات واجبہ کی صورت میں جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ اس مال کا حق ادا کر لیتا ہے تو پھر فرمایا کہ اس کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور وہ خدا بند قدوس کی حفاظت کے سائے کے اندر آ جاتا ہے، حصار کے اندر آ جاتا ہے۔ فرمایا دنیا کی زندگی میں ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جو بندہ ایسا نیک عمل کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو آخرت کی ہولناکیوں میں بھی خدا اس کو بے خوف کر دیتا ہے، آخرت میں بھی اللہ اس کے لیے جو بے خوف کر دیتا ہے۔ اب عید سے پہلے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو ہے وہ ہماری کچھ ذمہ داری لگائی ہے بحیثیت مومن کہ ہم اللہ کے راستے میں جو ہے وہ اپنے روزوں کا، رمضان کے اندر کی جانے والی نیکیوں کے حوالے سے ہم کیا کریں۔ فرمایا کہ
صدقہ فطر ادا کریں، اور اس صدقہ فطر کو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ واجب قرار دیا ہے۔ اور اس کی اہمیت کا آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ چاہے جو ہے وہ اعتکاف کرے یا رمضان کا پورا مہینہ قیام اور قعود اور رکوع اور سجود کرے، فرمایا کہ جس وقت عید کا دن آتا ہے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق کہ رمضان کے کیے ہوئے جتنے بھی اعمال ہیں یہ بندہ مومن کے لیے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، لٹکے رہتے ہیں، جب تک کہ وہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے عید کی خوشیوں میں غربا کا حق رکھا ہے۔ اس کا سب سے آسان ترجمہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر کو عید رمضان کے اعمال کی قبولیت کے لیے کنڈیشن کیا ہے کہ انسان کی رمضان کی جو نیکیاں ہیں یہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی ہوئی رہیں گی، یہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہیں گی، یہ زمین اور آسمان کے درمیان جو ہے وہ فضا کے اندر اور ہوا کے اندر رہیں گی، فرمایا تا وقت کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ فرمایا جب وہ صدقہ فطر ادا کرے گا تو اللہ رب العالمین کو اس کا یہ عمل اتنا پسند ہوگا کہ اس کے صدقہ فطر کے ادا کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو، اس کے اعمال کو جو ہے وہ اپنی بارگاہ کے اندر مقبولیت کا درجہ عطا فرما دے گا۔ اچھا، یہ کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ عید کا دن ایک ایسا دن ہوتا ہے کہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میری فیملی کے ساتھ جو عید ہو وہ اچھی عید ہو، اچھے کپڑوں کے ساتھ ہو، اچھے کھانوں کے ساتھ ہو، اچھے رشتہ داروں کے ساتھ میل جول کے ساتھ ہو، خوشیوں کو ہم اجتماعی طور پر سیلیبریٹ کریں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیں۔ فرمایا کہ اللہ کی مخلوق میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے لیے ایک وقت کا کھانا مشکل سے ہوتا ہے، جن کے لیے گزارا مشکل سے ہوتا ہے، وہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ گزارا کرتے ہیں، لیکن ان کے ایمان کی طاقت اور تقوی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان اور تقوی کو اتنا مضبوط کیا ہوتا ہے کہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بے شک ایک وقت کا بھی کھانا نہ ملے ہمیں منظور ہے، لیکن ہمارا خدا ہم سے راضی رہے۔ وہ اللہ کی اس تقسیم پر خوش رہتے ہیں، وہ غربت میں بھی خوش ہیں، وہ فقر میں بھی خوش ہیں، وہ آزمائش میں بھی خوش ہیں۔ وہ ان کی خواہش کیا ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے اگر وہ اس حال میں ہم سے خوش ہو جائے، اس سے بھی بڑی کوئی سعادت ہو سکتی ہے، اس سے بھی بڑی کوئی کرم ہو سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل پسند ہے۔ اصل میں کسی کا غریب ہونا یا کسی کا فقیر ہونا یا کسی پر فقر کا طاری ہونا یا کسی پر تنگ دستی کا طاری ہونا یہ اس کی آزمائش نہیں ہوتی ہے۔ حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ ان لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے جنہیں خدا مال و دولت عطا فرماتا ہے، جو صاحب ثروت ہیں، جو صاحب نصاب ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جب تم اللہ کے راستے میں اپنے مال سے زکوٰۃ نکالو تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب تم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دو، صدقہ دو، صدقہ فطر دو، عطیات دو اور اپنے مال کو خدا کے راستے میں غربا اور ضرورت مندوں کے لیے خرچ کرو تو پھر کیا کرو؟ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوش دلی کے ساتھ دیا کرو، تنگ دل ہو کر نہ دیا کرو، گن کر نہ دیا کرو، پھر دینے کے بعد اس کو احسان نہ جتلاؤ کہ یہ آسان ہو کہ تمہاری نیکی ضائع ہو جائے۔ صدقہ فطر کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے واجب کیا ہے۔ میرے سامنے چند احادیث ہیں، میں پہلے ان احادیث کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ صدقہ فطر کے حوالے سے اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو صدقہ فطر ہے یہ غریب کا، ضرورت مند کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے امیروں سے مقرر کیا ہے۔ حقدار کو اس کا حق لوٹانا یہ اپنے مال کو بچانا ہے، حقدار کو اس کا حق لوٹانا یہ اپنے روزوں کو بچانا ہے، حقدار کو اس کا حق لوٹانا یہ اپنے اعمال کو بچانا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کے جو اعمال ہیں یہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں تا وقت کہ وہ اپنے مال سے صدقہ فطر ادا نہ کر لے، تو اور پھر جب وہ اپنے مال سے صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کے مال کی مقبولیت
کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال کی مقبولیت کا بھی اعلان کر دیا جاتا ہے. اور پھر جب وہ عید کے دن جو ہے وہ نماز عید پڑھ کر گھر پر واپس لوٹتا ہے تو اللہ کی جانب سے اور اللہ کے رسول کی جانب سے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت عامہ کا اعلان فرما دیتا ہے. وہ خدا کی طرف سے جزا کا دن ہوتا ہے، عطا کا دن ہوتا ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر محدثین نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ انسان روزے کی حالت میں جو اس سے بے خیالی کے اندر یا جان بوجھ کر کوئی ایسے گناہ ہو جاتے ہیں، مثلا کوئی لغو کلام کر دیتا ہے، کوئی منہ سے بری بات نکل گئی، یا کسی کو کوئی گالم گلوچ کر دیا. فرمایا پہلی بات تو یہ کہ جب تم کسی کا دل دکھاؤ تو اس دل دکھانا اسلام کے اندر جائز نہیں. کسی کو گالم گلوچ کرنا یہ اسلام کے اندر جائز نہیں. کسی کو بری بات کہنا یہ اسلام کے اندر جائز نہیں. فرمایا کہ اس کا فوری طور پر ازالہ کر کے اس سے معذرت کی جائے. ایک دوسرا یہ کہ بعض اوقات بے خیالی کے اندر انسان سے ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جس کا اسے پتہ ہی نہیں ہوتا. فرمایا کہ انسان کو عید کی نماز سے پہلے صدقات فطر کو، صدقات واجبہ کو اور صدقات نافلہ کو ادا کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ اس کی جو ہے وہ اس کی طرف سے وہ ادا ہو جائیں. اور فرمایا کہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث والطعمۃ للمساکین. فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے صدقہ فطر کو مومن پر واجب کر دیا ہے. کس لیے؟ فرمایا کہ روزہ دار کی لغو باتوں، بے حیائی کے کاموں سے پاکی اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے صدقہ فطر کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے. جس نے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کر دیا، فرمایا یہ اس کا صدقہ فطر خدا کی بارگاہ میں مقبول قرار پائے گا. اور فرمایا کہ اگر کسی نے عید کی نماز کے بعد، وقت گزرنے کے بعد اگر وہ صدقہ ادا کیا تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا. لیکن اللہ یہ چاہتا ہے اور اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنے اموال سے صدقہ فطر ادا کریں تو فرمایا کہ وہ پہلے سے ادا کرو تاکہ کسی غریب کے کام آ جائے، کسی ضرورت مند کی عید ہو جائے، کسی یتیم کے کپڑے بن جائیں، کسی ضرورت مند کا جو ہے وہ گھر چل جائے. تو فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے جو ہے وہ صدقہ فطر کو ادا کرنے کا حکم اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں، جی عید پڑھنے جائیں گے تو دے دیں گے. اس وقت کس کے کام آئے گا آپ کا صدقہ، مجھے بتائیں. اس لیے حساب کر کے ہر وہ شخص جو جس کے ذمہ زیر کفالت جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ عید والے دن صبح بھی اگر کسی کے ہاں کوئی بچی یا بچہ پیدا ہو تو حکم ہے کہ اس کا بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے. کیوں کہ یہ فرمایا کہ یہ اللہ نے اس کے ذمہ حق لگایا ہے. پھر نبی علیہ السلام حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم شفیع معظم جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز عید سے پہلے وہ صدقہ فطر کو ادا کرتے تھے. بلکہ کسی ایک حدیث کے مطابق حضور نے کچھ صحابہ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ علاقوں کے اندر جاتے تھے، پتہ کرتے تھے کہ کہاں پہ غربا موجود ہیں، کہاں پہ مساکین موجود ہیں، کہاں پہ یتامہ موجود ہیں، کہاں پہ ضرورت مند موجود ہیں.
اور ان تک جو ہے وہ عید سے پہلے پہلے صدقہ فطر یا زکوٰۃ کی صورت میں یا اپنے اضافی مال سے اللہ کے راستے میں خرچ اس نیت سے خرچ کیا کہ جس طرح میرے بچوں کی عید ہے کسی یتیم کی عید ہو جائے، جس طرح میرے بچے نئے کپڑے پہنیں گے کوئی غریب کا بچہ نئے کپڑے پہن لے، جس طرح اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اور یہ میرے لیے آزمائش ہے تو میں کسی ضرورت مند کو جو ہے وہ عید سے پہلے پہلے کپڑے پہنا دوں، عید سے پہلے پہلے اس کے خرچ کا اہتمام کر دوں، عید سے پہلے پہلے اس کے کھانے پینے کا اہتمام کر دوں۔ فرمایا یہ جو دینے والا جو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بنایا ہے، فرمایا اور جس کے اندر اگر انسان کی نیت اچھی ہو تو فرمایا کہ خداوند قدوس انسان کو یہ دیکھا نا قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا خون اور تمہارا گوشت یہ تو خدا کو نہیں پہنچتا، اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہے۔ اللہ صرف انسان کے عمل کو دیکھتا ہے، انسان کی نیت کو دیکھتا ہے، انسان کے حسن عمل کو دیکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ عید کے آنے سے پہلے پہلے اپنے بچوں کا، اپنے زیر کفالت افراد کا جو اس کے ذمہ ہیں ان کی طرف سے خود بھی اور اپنی فیملی کی طرف سے فطرہ ادا کریں، اپنے بچوں کی جانب سے فطرہ ادا کریں۔ اگر کسی کے ہاں کوئی ملازم ہے تو فرمایا اس ملازم کی طرف سے بھی جو ہے وہ فطرہ صدقہ فطرہ ادا کرو کیونکہ وہ تمہارے ذمہ ہے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ اس انداز سے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اس کے روزے بھی خدا کی بارگاہ میں قبول ہے، قیام بھی خدا کی بارگاہ میں قبول ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے لیے جو ہے وہ اسباب مقدر فرمائے گا۔ پھر ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اور یہ حدیث ہے اس کو حضرت ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنن ترمذی کے اندر نقل فرمایا ہے۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں اور سند صحیح کے ساتھ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ مکہ کی گلی کوچوں میں اعلان کرے کہ صدقہ فطر ہر مسلمان مرد، عورت، آزاد، غلام، چھوٹے بڑے پر جو ہے وہ واجب ہے، اور اس کو ادا کرنا وہ 2 کلو گرام گندم یا 1 سا جو ہے وہ کھجور یا کشمش ادا کرے تاکہ جو ہے وہ غربا تک، ضرورت مندوں تک وہ پہنچ جائے۔ یعنی عید کی نماز، عید کو آنے سے پہلے پہلے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر بن شعیب کہتے ہیں کہ سرکار نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ محلوں میں اعلان کرتا تھا، گلیوں میں اعلان کرتا تھا، علاقوں میں اعلان کرتا تھا کہ اللہ کے حبیب کی طرف سے پیغام ہے کہ عید کے آنے سے پہلے پہلے اپنے اموال کا صدقہ فطر ادا کرو، غربا کی مدد کرو، ضرورت مندوں کی مدد کرو، تاکہ جس طرح تمہارے گھر میں عید کا چولہا جلے تو غریب کے گھر میں بھی عید کا چولہا جلے، جس طرح تمہارے گھر میں طرح طرح کے کھانے پکیں، غریب کے ہاں بھی وہ اچھے کھانے بنیں۔ تو پھر کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ مبارک دن ہے، عطا کا دن ہے، تو فرمایا کہ وہ شخص خوش قسمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دینے والا ہاتھ عطا فرمایا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں تو فرمایا کہ ان کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں آیت سورہ بقرہ کی تلاوت کی تھی، اور وہ اس آیت کی تفسیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات تاجدار حق عطا مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل کی ہے۔ ان کے عمل سے خوش ہو کر اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 درہم عطا فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ کو اللہ نے کیا عطا کیے؟ 4 درہم عطا کیے۔ تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ خدا نے مجھے اتنے پیسے عطا کیے ہیں، میں کیوں نہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، اللہ اور دے دے گا۔ خدا نے جوانی بھی دی ہے، اللہ نے کمانے کی صلاحیت بھی دی ہے، تو مجھ سے زیادہ جو ہے وہ کتنے لوگ ہیں جو غربا ہیں، ضرورت مند ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے 1 درہم کو رات کو خرچ کیا، 1 درہم دن کو خرچ کیا، 1 درہم جو ہے وہ چھپا کر کسی غریب کو دیا کہ کسی کو بتانا نہیں ہے، تم اپنے لیے کپڑے لے لینا یا کھانے کے لیے کچھ چیزیں لے لینا، اور 1 درہم کا اعلان کیا۔ اور ان کی نیت یہ تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ خدا جب مال دیتا ہے تو اسے ضرورت مندوں کا خیال کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ کرتا ہے۔
مولا کائنات کے اس عمل کو اللہ نے اتنا مقبول کیا، اتنا قبول کیا، اتنا اللہ کی بارگاہ کے اندر پسند کیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم فرقان مجید میں جو ہے وہ نازل کر کے بتا دیا کہ جو لوگ اس انداز سے خدا کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں کہ رات کو بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتے، دن کو بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتے، اور علانیہ اور خفیہ طور پر بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، فرمایا اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اتنا اجر رکھا ہے کہ خدا اپنی شان کے مطابق ان کو اجر عطا فرمائے گا، اور دنیا کی زندگی میں ان کے لیے نہ مال کے ضائع ہونے کا خوف ہے، نہ اعمال کے ضائع ہونے کا خوف ہے، اور آخرت کی زندگی کے اندر جب قیامت کی ہولناکی ہوگی، ہر طرف تباہی ہوگی، ہر طرف جو ہے وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو فرمایا ایسے عالم کے اندر اللہ رب العالمین جو ہے وہ انسان کے آپ نے دیا ہوا مال اس کے لیے سایہ بن جائے گا، کرم بن جائے گا، بخشش اور شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صدقہ فطر کی مقدار کو بیان کیا ہے۔ میرے سامنے حدیث پاک ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر نقل فرمایا ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے 1503۔ سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے 1607 نمبر پر، اور سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے 676 نمبر کے اوپر۔ یعنی مستند جو سیاہ ستہ کی مستند بڑی احادیث کی کتب ہیں ان کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زکاة الفطر صائما من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح بخاری کے اندر نقل فرمایا، آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عید الفطر کی زکوٰۃ الفطر، صدقہ فطر کو نبی پاک نے عید الفطر کی زکوٰۃ قرار دیا۔ صدقہ فطر کو نبی پاک نے عید الفطر کا جو ہے وہ صدقہ فطر قرار دیا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صدقہ فطر کو بیان فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں صدقہ فطر ادا کرو تو فرمایا کہ تمہارے پاس اگر اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے تو 1 سا کھجور کا صدقہ فطر دو۔ کیا کرو؟ 1 سا کھجور کا صدقہ فطر دے سکتے ہو۔ فرمایا کہ جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ 1 سا جو کا صدقہ فطر دے سکتے ہو، 1 سا کشمش کا صدقہ فطر دے سکتے ہو، جو ہے وہ نصف سا گندم کا صدقہ فطر دے سکتے ہو۔ تو یہاں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صدقہ فطر کے 4 آپشن بیان کیے ہیں۔ کتنے؟ پہلا آپشن یہ بیان کیا ہے کہ اگر تمہارے پاس خدا نے مال و دولت دی ہے تو اپنے مال سے اچھے انداز سے صدقہ ہے۔ ہمارے یہاں اعلان ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کی کتنے 5 پاؤنڈ ہے، یہ کم سے کم مقدار ہوتی ہے وہ صدقہ فطر کی، جو 2 کلو گندم کے آٹے 2.25 کلو گندم یا اس کے آٹے کی قیمت کے برابر ہوتا ہے، یہ اس کا بنتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے تو وہ بڑھ کر دے، مثلا وہ اگر کسی کے پاس کاروبار ہے، مال ہے، آمدن کا ذریعہ اچھا ہے تو وہ اپنا صدقہ فطر بجائے اس کے کہ وہ 2 کلو آٹے کے حساب سے دے۔ اس دور میں یہ کھانے پینے کی اجناس کی کمی ہوتی تھی اور اس کی زیادہ اہمیت ہوتی تھی۔ فرمایا کہ وہ اس میں سے دے، اور اگر کسی کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، کاروبار اچھا ہے، تو وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ وہ 1 سا کھجور، 1 سا جو ہے یہ عربی کے اندر سا اس پیمانے کو کہتے ہیں، اس برتن کو کہتے ہیں جس کے ساتھ چیزیں ناپی جاتی تھی۔ ایک تو ہوتا نا آج کل کے دور کے اندر تک کانٹے لگے ہوئے ہیں، ترازو لگے ہوئے ہیں، یہ فوراً چڑھایا اور پتہ چلا یہ اتنے کلو ہے، یہ اتنے کلو گرام ہے، یہ اتنا۔ اس دور کے اندر ایک برتن بنا ہوتا تھا جس کو سا بولتے تھے، اس کے ساتھ وہ ناپ کر کھجوریں
نکالتے تھے، ناپ کر غلہ نکالتے تھے، ناپ کر دانے نکالتے تھے، ناپ کر جب وہ گندم نکالتے تھے، تو ایک سا جو ہے اس کا جو وزن ہے یہ 4 کلو گرام ہے۔ کتنا ہے؟ 4 کلو، بعد نے کہا 4.25 اور بعد نے کہا 4 کلو۔ 4 کلو جو ہے وہ ایک سا کی قیمت وزن ہوتا ہے۔ ایک سا جو پیمانہ ہے، اس سا کو وہ ہمارے ہاں جب گاؤں میں ہم ہوتے تھے نا، جب مکئی کا یا گندم کا فصل آتا تھا تو باقاعدہ ایک وہ بنا ہوتا تھا، خوبصورت سا پیمانہ بنا ہوتا تھا، تو اس کو سا بولتے تھے۔ ایک سا جو ہے، جو چھری سا ہے، وہ 4.25 کلو یا 4 کلو اس کے اندر چیز آتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کسی کو خداوند قدوس نے اچھا کاروبار دیا ہے، اچھا اس کا گزارا ہو رہا ہے، تو وہ جب اپنے مال سے صدقہ فطر نکالے تو وہ چاہے تو 4 کلو کھجور کے حساب سے دے دے، یا 4 کلو کشمش کے حساب سے دے دے، یا 4 کلو پنیر کے حساب سے دے دے، یا 2.25 کلو جو ہے وہ گندم یا گندم کے آٹے کے حساب سے دے دے۔ تو یعنی اس میں سارے آپشن بیان کر دیے ہیں۔ ہمارے ہاں اس چیز کا غور نہیں کیا۔ اب دیکھیں، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہیں، قربانی میں خدا نے آپشن دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ مثلا اگر آپ کے پاس مینڈا ہے یا دمبا ہے، تو فرمایا کہ وہ جب بندہ اللہ کے راستے میں قربان کرے تو وہ اگر 6 ماہ کا بھی ہے تو اتنا ہے، دیکھنے میں 1 سال کا لگے تو فرمایا تم اس کی قربانی کر سکتے ہو۔ بکرا ہے یا بکری ہے تو فرمایا وہ 1 سال کا ہو جائے تو تم اس کی اللہ کی بارگاہ میں قربانی کر سکتے ہو۔ اور اسی طریقے سے جانور ہے، گائے ہے یا بچڑا ہے، تو فرمایا وہ جب 2 سال کا ہو جائے تو تم اسے اللہ کے راستے میں قربانی کر سکتے ہو۔ اونٹ ہے تو فرمایا وہ 5 سال کا ہو تو اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ پھر اس میں بھی آپشن دیا، گائے اور اونٹ کے اندر، ایک گائے اور ایک اونٹ کے اندر فرمایا 7 بندے مل کر قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ اگر کسی کو توفیق ہے اور بندہ چاہے کہ میں پورے کا پورا اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دوں اور میں پوری گائے اللہ کے راستے میں اکیلا قربان کر دوں، تو فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہ صدقہ فطر اگر ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ بھائی یہ اس کی کم مقدار ہے جو ہر آدمی ادا کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو توفیق دی ہے تو خدا نے آپشن دیا ہے کہ وہ 2.25 کلو گندم یا 2.25 کلو آٹے کے بجائے وہ 4 کلو کھجور یا 4 کلو کشمش یا 4 کلو پنیر۔ اس دور کے اندر یہ جو کشمش، کھجور اور پنیر ہوتا تھا، یہ سب سے مہنگی چیزیں ہوتی تھیں۔ یہ اس دور کے اندر ایکسپینسو وہ چیزیں شمار کی جاتی تھی۔ تو فرمایا جو بندہ بڑھا کر اللہ کے راستے میں کسی غریب کو صدقہ فطر ادا کرے گا، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کے اندر، اس کے اجر کے اندر، اس کے خلوص کے اندر اور برکتیں پیدا فرمائے گا۔ تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ مثلا اگر 2.25 کلو کے حساب سے اب جو اعلان ہو گیا تو سب پھر اسی حساب سے دیتے ہیں، لیکن اگر کسی کو خدا نے توفیق دی ہے تو وہ اس کو بڑھا کر دینا چاہے تو یہ اللہ فرماتا ہے فَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے، خدا اس کے مال میں اور برکتیں پیدا فرمائے گا۔ تو یہ 4 آپشن ہیں جو قرآن نے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمائے۔ تیسری حدیث ہے حضرت ایاز بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ سنا کہ ہم صدقہ فطر 4 کلو گرام گندم دیتے تھے، یا 4 کلو گرام جو دیتے تھے، یا 4 کلو گرام پنیر دیتے تھے، یا 4 کلو گرام جو ہے وہ کشمش دیتے تھے۔ فرمایا یہ ہم صحابہ میں سے جس کو جو توفیق ہوتی تھی وہ بڑھا کر اپنے مال سے صدقہ فطر ادا کرتا تھا۔ وہ اپنے مال کو بڑھا کر صدقہ فطر ادا کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ جو ہے وہ کسی غریب کا عید اچھی گزر جائے، کسی یتیم کے کپڑے اچھے بن جائیں، اور یہ اس کی قیمت کی مقدار میں، مثلا 4 کلو کھجور کی قیمت کی مقدار آپ صدقہ فطر دینا چاہیں تو شریعت نے آپ کو آپشن دیا ہے۔
4 किलो किशमिश की कीमत की मिकदार अगर आप सदका फितर देना चाहें तो शरीयत ने आपको ऑप्शन दिया है, ये फाहुवा खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। और इसी तरीके से अगर 4 किलो पनीर में से जो है वो आप उसकी मिकदार में सदका फितर देना चाहें तो फरमाया फाहुवा खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर इसी तरीके से अगर 4 किलो गंदम में से आप फितरा देना चाहें ये आपके लिए बेहतर है। और अगर आप निसफ सा के गंदम या गंदम के आटे के हिसाब से देना चाहें तो ये भी आप उसमें से भी दे सकते हैं, ये कम से कम निसाब है। फिर इसके लिए कि सदका फितर के लिए, ज़कात के लिए और माल ज़कात के लिए, ये ऊपर चले जाए हाल के अंदर, ऊपर वाले हाल बिल्कुल खाली है, ऊपर वाले हाल में बैठे, जुमे का दिन है ताकि आपको खुतबा सुनने में आसानी हो। तो जो लोग जो है वो अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करते हैं और सदका फितर अदा करते हैं तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसमें हमें ये ऑप्शन अता फरमाया है। फिर इसी तरीके से जो है वो सदका फितर के लिए, ज़कात के लिए, माल ज़कात के लिए अपने माल पर साल गुजरना ज़रूरी है। सदका फितर के लिए साल गुजारना ज़रूरी नहीं है। फरमाया कि साहिब निसाब जो है वो अगर उसी दिन वो साहिब निसाब है फिर भी वो सदका फितर अदा करेगा। तो फरमाया जो उसके ज़ेरे कफालत बच्चे हैं वो उनकी तरफ से, एक आदमी के 5 बच्चे हैं तो वो उन 5 की तरफ से अता करेगा। अगर कोई बच्चे बालग हैं और वो खुद कमाते हैं तो वो खुद अपने उसके जिम्मेदार हैं। लेकिन जो ज़ेरे कफालत बच्चे हैं या बच्चियां हैं जिनके ज़िम्मा हैं वो वालिदैन की जिम्मेदारी है कि उनकी तरफ से भी सदका फितर अदा करे। बज़ाहिर तो बंदा ये सोचता है कि मैं अपने बच्चों की तरफ से सदका दे रहा हूँ, हकीकत में अल्लाह ताला को इसका ये अमल पसंद है। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान कर दिया, हुजूर ने फरमाया कि ईद से पहले पहले सदका फितर को अदा करना, फरमाया ये गरीब का, ज़रूरतमंद का, फ़कीर का हक है जो खुदा ने अमीर के ज़िम्मा रखा है। तो इसलिए हकदार को उसका हक लौटाने में कभी भी सुस्ती नहीं करनी चाहिए। ये चंद गुजारिशात थी, चूंकि अगर ईद की आमद है तो इससे पहले पहले आप दोस्तों की खिदमत में गुजारिश है कि इंतज़ार नहीं करें। ईद की नमाज पढ़ने आएंगे तो सदका फितर देंगे, वो उस वक्त आपका सदका फितर कहाँ जाएगा। इसलिए पहले पहले हिसाब करके जिसके जो सदका फितर बनता है, और किसी ने अगर ज़कात अदा नहीं की है तो वो ज़कात अदा करे और अपने माल को कोशिश करें कि हमारी ईद के साथ ज़रूरतमंदों की ईद हो। और असल ईद वही है कि जो असल खुशी वही है जिसमें हम ज़रूरतमंदों की खुशियों को अपने साथ शरीक करें। अल्लाह ताला हमें दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह।